بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ پہلے سے ریگولر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ معلم القرآن کا جو لیسن ہے وہ سنڈے کے دن انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے، تو آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ کے اندر جو پہلے اسباق ہیں وہ مل جائیں گے، آپ ان کو بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ قرآن پاک بہت ہی آسان اسلوب کے ساتھ، بہت ہی آسان انداز سے علامات کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ترجمۃ القرآن کا لیسن آپ کو ہمارے اس چینل پہ ملتا رہے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر 3 علامات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ 3 علامات کون کون سی ہیں اور یہ کہاں پہ آتی ہیں؟ یہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں، شروع میں آتی ہیں، اور یہ واحد کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہیں، جمع کے لیے ہیں، اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے علامت جو ہے واو الف ہے، واو نون ہے، یا نون ہے۔ واو ساکن ہے، دوسرے نمبر پہ بھی واو ساکن ہے، اور یا ساکن ہے۔ تو یہ 3 علامتوں کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں۔ اب آپ نے یہ چیزیں نوٹ کر لینی ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے تو قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر یہ علامتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تو آپ وہاں پہ ان کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ تینوں علامتیں، ایک تو چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ آخر میں آتی ہیں اور آتی کس کے لیے ہیں؟ جمع مذکر کے لیے۔ سب سے پہلی علامت جو ہے واو ساکن اور الف ہے۔ یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے۔ اب پہلے ہم نے تینوں علامتوں کے بارے میں پڑھ لیا، اب اکیلی علامت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کس لیے ہے۔ تو یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے، یعنی واو الف جہاں پر بھی ہوں گے یہ آخر میں آئیں گے، فعل کے آخر میں ہوں گے، اسم کے آخر میں نہیں ہوں گے، اور اس کا ترجمہ جو ہے یہ سب کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آمنو، وہ سب ایمان لائے، اعلمو، تم سب جان لو، قالو، ان سب نے کہا، عاملو، ان سب نے عمل کیا، اطیعو، تم سب اطاعت کرو، دخلو، وہ سب داخل ہوئے، کفرو، ان سب نے کفر کیا، اعبدو، تم سب عبادت کرو، جاہدو، تم سب جہاد کرو، خرجو، وہ سب نکلے۔ تو یہاں پہ واو ساکن اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے اور اس کا معنی سب کیا جاتا ہے، اور یہ آتا کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے۔ یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، مذکر کی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے واو ساکن اور نون۔ واو نون یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے۔ پہلی جو علامت ہے وہ صرف فعل کے آخر میں ہے، اور یہ جو علامت ہے یہ کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے اور کبھی جو ہے یہ اسم کے آخر میں بھی آ جاتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ یہ جو نون ہے نا، اس کے اوپر زبر ہی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ کہیں پہ زیر ہو اور پیش ہو رہا آپ اس کا معنی یہ کریں۔ تو آپ نے یہ علامات جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ نون جو ہے یہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، تو پھر یہ علامت کبھی فعل کے آخر میں آئے گی اور کبھی اسم کے آخر میں۔ تو یہاں پہ مختلف مثالیں ہیں، فعل کی بھی مثالیں ہیں اور اسم کی بھی مثالیں ہیں۔ اسم کی مثال ہے مسلمون، اسلام لانے والے سب مرد، منافقون، منافقت کرنے والے سب مرد، آمرون، حکم دینے والے سب مرد، یہ ہے اسم کی۔ اب آگے فعل کی علامتیں ہیں۔ ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تکتمون، تم سب چھپاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے۔ یہاں سے آگے اسم ہے، کافرون، کفر کرنے والے سب مرد، قانتون، فرمانبرداری کرنے والے سب مرد، ظالمون، ظلم کرنے والے سب مرد، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، یہاں سے فعل شروع ہو رہا ہے، تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو، یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں، یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اسم کے اور فعل کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں کا جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہی آپ کو ہر حال میں نظر آئے گا، زیر یا پیش آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آخری علامت ہے یا نون۔
یہ علامت جو ہے اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ تینوں علامتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ یا نون جو ہے صرف اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمین سب اسلام لانے والے، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ جو ہیں بار بار اور بہت ساری جگہوں پر آتے ہیں، مسلمین، خالدین، شاکرین سب شکر کرنے والے، مشرکین سب شرک کرنے والے، ظالمین سب ظلم کرنے والے، کافرین سب کفر کرنے والے، الصابرین سب صبر کرنے والے، ساجدین سب سجدہ کرنے والے، راکعین سب رکوع کرنے والے، متقین سب تقوی اختیار کرنے والے۔ تو یہاں پہ یہ تینوں علامتیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہ علامتیں کون کون سی ہیں، اسم کے آخر میں آتی ہیں، فعل کے آخر میں آتی ہیں، اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر یہ تین علامات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ واو الف، واو نون، یا نون، یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ ان کی ایک متفقہ صورت ہے کہ یہ آئیں گی آخر میں۔ اب واو جو ہے یہ فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو واو نون ہے یہ فعل اور اسم دونوں میں آتی ہے۔ آپ نے ذہن کے اندر یہ چیز رکھنی ہے کہ پہلی جو علامت ہے واو الف، یہ صرف فعل کے آخر میں آتی ہے۔ دوسری جو ہے واو نون، یہ کبھی فعل کے آخر میں اور کبھی اسم کے آخر میں، اور جو تیسری ہے یا نون، یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ یہ تین علامات ہیں اور ان کا تین علامتوں کا استعمال اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے والا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 4، سبق نمبر 4، اس میں گول تا اور الف اور تا، اس کا استعمال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں۔ انشاءاللہ گرامر کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ہر اتوار کو اللہ کی فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے آپ کو ملتا رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔